بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور مغربی نظام میں فرق کتنا ہے؟ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے کے اصول اور ترتیب پر ہے، نئے جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، جبکہ مغرب جو ہے وہ ترقی پر ہے۔ اور جو اغیار ہیں ان کو تو آپ چھوڑیں، بلکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں نامور لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، اسلام سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں، آج وہ لوگ بھی مغرب سے متاثر ہیں، لیکن وہ اپنے قرآن کریم کو نہیں دیکھتے۔ تو دیکھیں، صاف الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اسلام اور مغرب کے درمیان فلسفہ کس چیز کا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حق دو، ہر کسی کو اس کا حق دو، اور مغرب نے یہ شور مچایا کہ اپنا حق لو۔ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں۔ اب اگر ہر آدمی اپنا حق لینا وصول کرے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے فقیر ہے، اور چاہے عجمی ہے، عربی ہے، کوئی بھی ہو، اگر ہر آدمی اپنے حق کے وصول کرنے کے در پہ ہو جائے تو آپ بتائیں دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ فساد ہی فساد ہوگا۔ مرد کو اپنا حق چاہیے، عورت کو اپنا حق چاہیے، نوکر کو اپنا حق چاہیے، اور سیٹ کو اپنا حق چاہیے، امام کو اپنا حق چاہیے، مقتدی کو اپنا حق چاہیے، محتم کو اپنا حق چاہیے، مدرس کو اپنا حق چاہیے۔ ہر آدمی اپنے حق کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، نظام نہیں چلے گا۔ یہ مغرب ہے جس کی جڑ فساد ہے، اور اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت کرو، یہ فساد ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ حق دو، کوئی بھی ہے اس کا حق دو، لڑائی بھی ختم، جھگڑا بھی ختم، یونین بھی ختم، اور جناب لوگوں کی پارٹیاں ساری کی ساری بےہودہ ختم ہو جائے گی، اسی کہ آپ نے کسی کا حق دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے عورتوں کو ان کا حق دو، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا حق دو۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو، فساد نہیں ہوگا۔ آپ کو حکم ہے کہ جس کا آپ پر حق ہے وہ حق آپ دو۔ تو اسلام میں بنیادی چیز کسی کا حق دینا ہے، اور جب ہر آدمی یہ ذہن رکھے، سوچ رکھے کہ میرے اوپر جس کا بھی حق ہے میں نے اپنی طرف سے وہ حق ادا کرنا ہے، تو فساد نہیں ہوگا، محبت ہوگی، اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اسلوب اور طریقے کے مطابق زندگی کا گزر اور بسر ہوتا رہے گا۔ لیکن معاملات کیا ہوتے ہیں؟ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے لوگوں کو بھڑکا دیا اپنا حق وصول کرو۔ اب جناب کبھی ایک کمیونٹی باہر آ رہی ہے بھئی ہمارا حق دو، کبھی ایک جماعت باہر آ رہی ہے ہمارا حق دو، کبھی جناب ملک والے جو جمہوریت کے نام سے لڑتے ہیں وہ آلاتے ہیں باہر بابا ہم کو ہمارا حق دو، اور کئی بادشاہی نظام والے آلاتے ہیں بابا ہم کو ہمارا حق دو۔ تو دیکھیں اسلام
کے فلسفے پر جب آپ عمل کریں گے تو ہر آدمی اپنے دائرے کے اندر کسی کا حق نہ کھائے گا اور نہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے گا، اسی کے اس کے دل کے اندر احساس ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ تو دیکھو دینے کی بات، حق دینا ہے۔ اب جب آپ حق دیتے رہیں گے تو اسلام کا بالا بلند ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا، اسلامی نظام کو لوگ اپنائیں گے۔ آج ہمارے اپنے مسلمان اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، ہٹ رہے پیچھے، اسی کی اسلام کو مطالعہ نہیں ہے۔ اور جو یہود ہے، نصارہ ہے، ہنود ہے، اغیار ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیتے، مدینہ منورہ کے اندر جو بھائی چارہ نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بنا پر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اسلام کو دیکھتے نہیں، جس کے بنا پر وہ متنفر ہو جاتے اور اسلام کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم سارا بھرا ہوا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہر ایک چیز کی وضاحت ہے۔ آج مسلمان ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میں اس سے مالدار ہو جاؤں گا۔ اگر یہ مسلمان یہ سوچے کہ میں جو کمی کوتاہی کر رہا ہوں، میں کسی کا حق کھا رہا ہوں اور مجھے اسلام نے حکم دیا لوگوں کے حق ادا کرنے کا، تو معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا اور یہ مالدار بھی ہوگا اور یہ نیک نام بھی ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر جناب تان تشنیع کی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج مسلمان اگر دکان کھولتے ہے تو اس کے اندر بھی اس کی پالیسی وہ خراب ہے۔ مسلمان اگر آج ایک دکان کھولتے ہے تو اس کی پالیسی خراب ہے، کارخانہ کھولتا ہے اس کی پالیسی خراب ہے۔ پہلی مرتبہ اچھی چیز نکالے گا، اس کے بعد چیزوں کے اندر تغیر تبدل کر دے گا اور اس کے اندر نقصان پیدا کر لے گا۔ اس لیے آج مسلمان کا کوئی کارخانہ، کوئی چیز جو اس نے بنایا کامیاب نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور جو غیر لوگ ہیں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے جناب وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ ناکامی کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اب یہ بقرعید آنے والا ہے۔ اب بقرعید کے اندر کیا ہے؟ وہ جانور جس کی قیمت 15,000 ہے، لوگ قربانی کے لیے اس جانور کو خریدیں گے، وہ ڈبل سے ٹرپل 45,000 روپے کا ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر خربوزہ جس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، 30 روپے کا بکتا ہے عام دنوں میں، لیکن رمضان مبارک کے برکت سے پاکستان کے اندر اس کی قیمت 30-40 روپے سے 200 روپے تک پہنچی، اور اندر سے دیکھا تو وہ بھی خراب، لوگوں نے لینا چھوڑ دیا۔ اب جب لینا چھوڑ دیا وہی خربوزہ ہے، رمضان گزر گیا، آج جا کے دیکھے جناب کوئی سوزوکی والا، ریڈی والا آواز لگاتا ہے، کہتے ہیں بابا 100 کے 3 خربوزے، 3 کلو 4 کلو۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان اپنے آپے سے، اپنے مذہب سے، اپنے طریقے سے باہر جا رہا ہے، اس کی بنا پر اس کو ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے۔ اور اغیار ہم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے طور و طریقے پہ خود نہیں چلتے تو ہمیں دعوت دیتے، اس سے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اچھائی کا حکم دیا۔